آج 14 شوال دوسرا جمعہ کا دن یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ جو شخص آج سچے دل، کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ اس بابرکت سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی ہے، بند نصیب کھلنے لگتے ہیں اور تقدیر ایسا رخ بدلتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ رزق کے دروازے جو مدتوں سے بند تھے وہ کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم بھی اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 14 شوال دوسرا جمعہ کا بابرکت دن آ چکا ہے اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ شوال وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں لوٹتی اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے۔ اور آج تو پھر شوال کا دوسرا جمعہ ہے اور جمعہ کا دن خود بھی بہت بڑی فضیلت والا دن ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آج 14 شوال کے اس بابرکت جمعہ کے دن میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت قیمتی اور بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص آج کے اس مبارک دن اللہ کی اس پیاری اور لاڈلی صورت کو صرف 7 مرتبہ سچے دل، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر بدلنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے نصیب کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور رزق کی ایسی راہیں پیدا ہوتی ہیں جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو بندہ جلد رزق کی فراوانی چاہتا ہے، جو اپنی تنگدستی سے نکلنا چاہتا ہے، جو اپنی کسی بھی حاجت کی تکمیل چاہتا ہے، وہ آج اس ایک قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے، کیونکہ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، حالات کی سختیوں سے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن کامیابی پھر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مگر جب بندہ شوال کے اس بابرکت مہینے میں اپنے رب کے حضور جھک کر قرآن کی سورت پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، اس کے بچوں کے اخراجات آسانی سے پورے ہوں، اس کے رزق میں برکت ہو اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو یاد رکھے، شوال وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن کسی بھی وقت اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت مانگ لیں۔ اس وظیفے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ پورے دن میں جب بھی اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ آپ کی فریاد ضرور سنے گا۔ چاہے آپ کو مالی پریشانی ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، اولاد کے مسائل ہو، گھر میں بے سکونی ہو یا دل میں کوئی اور بڑی حاجت چھپی ہو، اللہ تعالیٰ اس مبارک سورت کی برکت سے وہ مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی اور وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج 14 شوال اس بابرکت جمعہ کے دن کو غفلت میں مت جانے دیں۔ دنیا کے کاموں سے تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، قرآن کی اس مبارک سورت کو پڑھیں اور اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ اگر اللہ کی صرف ایک نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک کے حالات بدل جاتے ہیں اور وہ رحمت اور برکت کیسا دروازہ کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، جاپان میں ہوں، مسقط میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 14 شوال جمعہ کا بابرکت دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ شوال خود رحمتوں اور قبولیت کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن بھی برکتوں کا سردار دن ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن اس وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد، چاہے تو عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں یا سفر میں کہیں جا رہے ہوں، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، 14 شوال جمعہ کے دن اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا،
کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بابرکت وظائف اور روحانی اعمال میں روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اب آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 14 شوال جمعہ کا پورا دن اور رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی فرصت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، یا اگر ممکن نہ ہو تو جہاں بھی ہوں دل کو متوجہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی پڑھنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو آئیے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ اسی طرح آج بھی اپنے مقصد کو دل میں واضح کر لے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے، جتنا مانگنا ہے مانگ لے، کیونکہ آپ کسی انسان سے نہیں بلکہ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ شوال کے قبولیت والے مہینے میں مانگ رہے ہیں اور جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر اپنے دل کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ کر لیں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 عظیم اور بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، مگر ان کی حقیقت اور طاقت کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ ان مبارک ناموں کو اہل علم نے اسم اعظم میں شمار کیا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے تیزی سے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ نے نہایت محبت اور یقین کے ساتھ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو وہ عظیم نام ہے جس کے معنی ہے ہر بند دروازہ کھول دینے والا، ہر مشکل کو آسان کرنے والا، بند نصیب کو کھول دینے والا۔ جب بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ اے بند دروازے کھولنے والے رب، میرے لیے بھی آسانی کے دروازے کھول دے۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے وہ رب جو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ رب جو پرندوں کو گھونسلوں میں رزق دیتا ہے، جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو رزق پہنچاتا ہے، جو کافروں کو بھی بغیر مانگے رزق عطا کرتا ہے۔ اور آج تو آپ شوال کے بابرکت مہینے اور جمعہ کے دن اپنے رب کو اس کے صفاتی نام سے پکار رہے ہیں، تو خود سوچیں وہ رب آپ کو کیوں محروم کرے گا؟ وہ رب اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا؟ جب بندہ عاجزی سے کہتا ہے یا رزاقو یا فتاحو، تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب تو ہی رزق دینے والا ہے اور تو ہی بند دروازے کھولنے والا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے صفاتی ناموں کے صدقے بندے کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو بڑی توجہ سے سن لیں، آپ نے نہایت سکون اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھے یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے کہ جب بندہ اسے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔
اور مانگی ہوئی دعاؤں کے پورا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھے، آج کا دن بھی عام دن نہیں بلکہ شوال کا دوسرا جمعہ ہے جو تمام دنوں کا سردار دن کہلاتا ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے انتہائی طاقتور اور بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج یہ مبارک وظیفہ پڑھ لے، کیونکہ ایسے لمحے بار بار زندگی میں نہیں آتے، اور جو شخص ان بابرکت گھڑیوں کو پہچان لیتا ہے اس کے نصیب کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لے تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاڈلی اور پسندیدہ سورت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کی حرکت میں پڑھنا لازمی فرمایا، اور جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز صحیح نہیں مانی جاتی۔ یہی سورت دولت، برکت، رزق اور کامیابی کے حوالے سے بھی نہایت خاص ہے۔ آج کے دن ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کا رزق کم ہے، کسی کے گھر اولاد کے مسائل ہیں، کچھ لوگ بیٹیوں کے نصیب کی فکر میں ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، اور جو بھی آپ کا خاص مقصد ہے، اپنی حاجت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں۔ اس صورت کو پڑھ کر دیکھیں، آنکھیں نم کر کے مانگیں، کیونکہ اللہ پاک دینے والا ہے اور وہ رب جو ہر وقت عطا کرنے کو تیار ہے، بس ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا عظیم ہے کہ جو شخص بھی اسے صرف ایک بار پڑھے گا اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دے گا۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں تو تصور کریں کہ اللہ کریم 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ رہا ہے، اور دل میں اپنے مقصد کی نیت رکھیں تاکہ ہر آیت کے ساتھ آپ کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہو۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ یاد رکھیں، آپ نے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار محبت، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے دل میں یہ تصور رکھیں کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں۔ وہی رب جو آسمانوں زمینوں کا خالق، مالک، رازق اور واحد ہے۔ آج آپ اسی رب کے حضور عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں برکت، رزق اور کامیابی کے دروازے کھل جائیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ پورا عمل نامکمل رہتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو گناہوں کی پکڑ سے بچانے اور اللہ کے حضور دل کی پاکیزگی کے لیے لازم ہے، کیونکہ اگر ہم صرف اللہ کے ناموں اور صورتوں کو پڑھ لیں اور اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی نہ مانگے تو وہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کی بہت اقسام ہیں، لیکن سب سے زیادہ اثر والا اور مؤثر استغفار یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ مکمل نہ آئے تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یقین کریں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نیا بچہ ہر طرح سے پاک اور صاف ہو گیا ہو۔ اب یہ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہوئے کل ملا کر 100 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران دل میں ندامت اور شرمندگی کے جذبات رکھیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں۔ اس لیے ہر بار پڑھتے ہوئے سچی توبہ کریں، اللہ سے اپنے اعمال کی صفائی مانگیں اور دل سے وعدہ کریں کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ یہ وظیفہ نہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے بلکہ آپ کی زندگی میں روحانی سکون، اللہ کی رحمت، رزق کی برکت اور تقدیر کی تبدیلی کا سبب بھی بنتا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا فوری طور پر پہنچتی ہے اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی اصل طاقت ہے۔ یہی وہ مکمل عمل ہے
جو 14 شوال کے دوسرے جمعہ کو مکمل کر کے آپ کی زندگی میں برکت، نصیب اور سکون کی نئی راہیں کھولتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کے ساتھ اپنی حاجت مانگنی ہے، کیونکہ آج 14 شوال جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن خزانے لوٹنے اور رحمتیں پانے کا دن ہے۔ آج اللہ کے حضور جولی پھیلائیں، جو بھی مانگوں گے اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت، قبولیت والی اور رحمتوں سے بھرپور گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ دل و جان سے اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم ہماری یہ فریاد اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔